اللہ کا جو اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جس کو خود اللہ نے قرآن مجید میں احسان کے لفظ سے اور رحمت کے لفظ سے بیان کیا ہے، وہ ہے انبیاء کی بعثت، اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، یعنی آپ کو رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، یہ اللہ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان ہے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے نجات کا راستہ اللہ نے ہمیں دکھلایا۔ آپ کو اللہ نے ایسا نمونہ بنا کر بھیجا جس کی روشنی میں اگر انسان چلتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کی نجات کا اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس نعمت کے سامنے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی کی نبوت کے ذریعے سے جو نعمت ہمیں ملی ہے، جو شریعت ہمیں ملی ہے، جو پیغام ہمیں ملا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بڑے بزرگ نے اس کی مثال دی، ایک واقعے کی شکل میں بتایا کہ کچھ نوجوان سیر و تفریح کے لیے ایک کشتی پر کسی دریا کا سفر کر رہے تھے۔ اب نوجوان جب تفریح کے ارادے سے جاتے ہیں تو اس میں تفریح کا ماحول کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو کشتی چلانے والا جو ملاح تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، اس کی صورت بھی ایسی تھی کہ ہنسنے کے قابل ہو سکتی تھی ان کے لیے۔ اب وہ آپس میں موج مزاق کر رہے تھے، اتنے میں ان لوگوں نے سوچا یہ جو ملاح صاحب ملے ہیں، ان سے بڑھ کر تفریح کے لیے اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اب آپس میں وہ سوال کرنے لگے ان سے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا آپ نے حساب پڑھا ہے؟ کسی نے پوچھا تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ کسی نے پوچھا جغرافیہ کی معلومات ہے؟ سب کا جواب اس نے دیا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، کہاں سے مجھے معلومات ملے گی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو اپنی آدھی عمر ضائع کر دی۔ اب وہ بیچارہ شرمندہ ہوا اور اندر اندر پریشان بھی رہا اور غصہ بھی تھا اس کو۔ اب کشتی آگے بڑھتی چلی گئی، وہ اپنی مستی میں مگن تھے۔ اچانک کشتی میں بھونچال آ گیا، سمندر میں بھونچال آ گیا، موجیں اٹھ کر آنے لگی اور کشتی ہچکولے لینے لگی، حرکت کرنے لگی، اب گرے تب گرے۔ اب ان کی حالت خراب ہو گئی، بے چینی بڑھنے لگی۔ اب ملاح کو موقع ملا، وہ ہنسنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا آپ نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی ہے؟ سب نے بتایا ہم نے فلاں ڈگری حاصل کی، ہم نے فلاں ڈگری حاصل کی، ہم نے فلاں ڈگری حاصل کی۔ سب نے بڑھ چڑھ کر بتانا شروع کر دیا۔ اس نے آخر میں پوچھا کہ کسی کو تیرنا معلوم ہے؟ اب دیکھیے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، کب گرے گی پتہ نہیں، آپ میں سے کس کو تیرنا معلوم ہے؟ سب کہنے لگے روتے ہوئے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو آدھی عمر ضائع کی، تم نے تو پوری عمر ضائع کی، اس لیے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب تیرنا سیکھنا ہے۔ تو ایک واقعہ بیان کر کے ایک بڑے عالم نے یہی مثال دی کہ اللہ کے نبی کی نبوت کی یہی مثال ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، چاہے وہ ڈگریوں کی صورت میں ہو، عہدوں کی صورت میں ہو، یا ٹیکنالوجی کی ترقی کی صورت میں ہو، دھن دولت کی صورت میں ہو، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ حقیقی اگر کامیابی اور عزت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لانا۔ اس کے بغیر ساری زندگی بیکار ہے،
زندگی کی ساری کاوشیں بیکار ہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم پر کی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں نعمت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، ان کے دل کی صفائی کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے. تو جو نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، جو نبی دل کی گندگیوں سے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، جو نبی قرآن کی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اپنی احادیث کے ذریعے سے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ملت کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اس نبی کو بھیجنے سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا احسان تھا امت پر. اللہ نے خود ان حالات کا ایک منظر قرآن مجید میں بیان کیا ہے جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت کا، نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، خاص طور پر اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے، کس طرح کی دشمنیاں تھی آپس میں. معمولی باتوں پر 40 سال تک لڑائی جھگڑے چلتے تھے، جنگیں چلتی تھی. ایسی دشمنیاں دلوں میں بھری ہوئی تھی، نفرت کا ماحول تھا. تو اللہ نے کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اب سارے اختلافات جو خاندانی تھے، قبائل کے تھے، علاقائی تھے، ان سب کو اسلام کی نعمت نے ختم کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل اور اس کے احسان اور اس کی نعمت کے ذریعے سے آپ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ نعمت جو انسانوں کو ملی، بھائی چارگی کی، آپسی محبت کی، دل کے جڑنے کی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت یہ اللہ کے نبی کی بعثت کے ذریعے سے ملی ہے. اللہ نے کہا کیا حالت تھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آپ آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تھے. یعنی ایسا تھا کہ ایک گڑھا ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ بالکل کنارے ہیں. اللہ نے نبی کی بعثت سے آپ کو بچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں مثال دی کہ مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، میری اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلا دی ہو، اور چھوٹے چھوٹے جو پروانے اور کیڑے ہوتے ہیں جو لائٹ وغیرہ پر گرتے رہتے ہیں، وہ آگ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ آگ جلی ہوئی ہے، آپ لوگ کود رہے ہیں، میں آپ کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تم لوگ آگ میں جا رہے ہو. یعنی جس زندگی کو آپ گزار رہے تھے، جس طور طریق کو آپ اختیار کیے ہوئے تھے، وہ زندگی، وہ طور طریق آپ کو جہنم کی آگ میں لے جانے والے تھے. میں نے آپ کی کمر پکڑ پکڑ کر آپ کو روکا اس سے. آپ لوگ تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر آگ میں گرنا چاہ رہے تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بچایا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، انہوں نے چونکہ جاہلیت کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا تھا. پھر اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے اسلام کی نعمت سے انہیں نوازا تھا. جب ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے اور مکے والوں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک وفد بھیجا، اور حبشہ کے بادشاہ سے اس وفد نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ بیوقوف جنہوں نے اپنی قوم کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کیا ہے، وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ہمیں آپ ان کی قوم کے ذمہ داروں نے بھیجا ہے، آپ انہیں واپس کیجئے. تو بادشاہ سمجھدار تھا،
پڑھا لکھا تھا، اس وقت کی جو کتاب تھی انجیل اس کا ماہر تھا. اس نے کہا کہ جب تک ان کی بات نہ سنو میں ان کو بھیج نہیں سکتا. پھر مسلمانوں کو بلایا جن کو اس نے پناہ دی تھی. اب مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ کیا پیغام لے کر آپ کے رسول آئے ہیں؟ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے ایک لمبی تقریر کی. اس میں سے چند چیزیں اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ماحول تھا اس وقت تک. انہوں نے کہا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، انا کننا قوما جاہلیہ، کہ ہم جاہلیت کی قوم تھی. جاہلیت کا مطلب ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، ہم تو منمانی زندگی گزار رہے تھے. شتر بے مہار کی طرح تھے، جیسے جانور ہیں ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو کس طرح سے بکھر جاتے ہیں. کہا کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح تھی. کہا کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ہم بے حیائی کا کام کرتے تھے، رشتے ناطے کو توڑتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. ایسے ہمارے حالات تھے. نہ اللہ کی عبادت ہم لوگ کرتے تھے، نہ معاشرے میں ہمارا کوئی اچھا برتاؤ تھا. آپس میں دشمنیاں تھی، خاندان میں دشمنیاں، اڑوس پڑوس میں دشمنیاں تھی. ہر طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. کہا کہ ایسی ہماری حالت تھی جن حالات میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے تعبیر کیا. رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا کو جو پیغام ملا، دنیا کو جو راحت ملی، دنیا کو جو قانون ملا، دنیا کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ملا، آپس میں محبت کا جو پیغام ملا، عدل و انصاف کا جو پیغام ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے تعبیر کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ آپ تصور کیجئے اگر اللہ کے رسول کی شریعت نہ ہو تو دنیا کی کیا حالت بن سکتی ہے. آج کا معاشرہ ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. آج کی دنیا جو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ ہزار ترقی کر کے آگے بڑھ جائیں، تعلیم کی ڈگریاں ان کے پاس ڈھیروں کی ہو، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ٹیکنالوجی میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے دنیا، لیکن اخلاقی گراوٹ دیکھیے، آج کی بے حیائی کا عالم دیکھیے، آپس میں دشمنیوں کی حالت کو دیکھ لیجئے، کس طرح سے ہر طاقتور ملک کمزور ملک پر ظلم کر رہا ہے، ہر طاقتور قوم کمزور قوم پر ظلم کر رہی ہے، ان کے حقوق کو دبا رہی ہے، بات بات پر انسانیت کو شرمسار کیا جا رہا ہے، لوگوں کا سر عام قتل کیا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ یہ آج کی جاہلیت ہے. اس جاہلیت سے اگر ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آئندہ کی نسل کو بچانا ہے، اس امت کو بچانا ہے، تو رسول اللہ کے پیغام کو از سر نو ہمیں پھر اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، اپنی نسل کو اس پیغام سے سنوارنا ہے اور پوری دنیا کے سامنے عملی شکل میں بھی اور دعوتی شکل میں بھی اور ہر طرح کے وسائل کو اختیار کر کے اس پیغام کو عام کرنا ہے. آج کے دن کا ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو اثرنوں پڑھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں، اپنے علاقوں کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا جائزہ لیں. اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی کو بھی بھیجا تھا اور اس امت کو بھی پوری دنیا کی رہبری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اگر یہ امت درست رہی پوری دنیا درست رہے گی، اگر یہ امت بگڑ گئی پوری دنیا بگڑ جائے گی. اگر اس امت نے اپنے پیغام کو چھوڑ دیا، اگر اس امت نے رسول اللہ کی رسالت کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے طور طریق کو چھوڑ دیا، یاد رکھیے اس امت کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے
رسول اللہ کی زندگی سب سے بہتر ماڈل اور نمونہ ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، احترام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے ایک ماڈل بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پیچھے ہٹ کر رسول اللہ کی زندگی کو اختیار کرنی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیں عزت نہیں دے سکتی، اور دنیا کی کوئی چیز دنیا کو بربادی سے بچا نہیں سکتی سوائے ہم مسلمانوں کے۔ ہمارے پاس پیغام ہے، تو یاد رکھیے ہمارا اس پیغام کو سنبھالنا پوری دنیا کو سنبھالنا ہے، اور اس پیغام سے ہمارا پیچھے ہٹنا پوری دنیا کو برباد کرنا ہے۔ تو ہمیں آج کے دن کا یہی پیغام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا، معاشرے کا جائزہ لیں، اور پھر اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔